بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کتاب ہے 23 القرآن، ٹھیک ہے. اور اس کتاب کے اندر جو ہے وہ عربی گرامر کا ہمارا جو پہلا چیپٹر تھا وہ الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے. اور آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے چیپٹر کا آغاز کریں گے. پہلے چیپٹر کا دوبارہ ریویژن کریں گے، ہر کلاس میں پچھلا ریوائز کریں گے تاکہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کو یاد آئیں. ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ تاکہ آپ لوگ جیسے آج آپ کی پہلی کلاس میں تو ریوائز بھی ہو جائے گا کہ عربی زبان میں ہم تین چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں. ایک ہے اسم، ایک ہے فعل اور ایک ہے حروف. جی یہ ریڈ والا، اچھا یہ ناؤن میں اب آ رہے یہ بلیک سے آ رہا ہے. فعل جو ہے یہ ورب ہے اور حروف جو ہے وہ لیٹرز. یہ ہم نے پچھلی کلاس میں مختصر سا تعلق کیا. ناؤن کیا ہے؟ ناؤن ہم کہتے ہیں کہ ناؤن از دا نیم آف اینی تھنگ. ہر چیز کا ایک نام ہوتا ہے، اسی کو ہم اسم کہتے ہیں. پھر ہم نے اس کی تعریف میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک اس میں معرفہ ہے اور ایک اس میں نکرہ ہے، جس کو انگلش میں ہم کامن ناؤن اور پراپر ناؤن کہتے ہیں. اچھا، اب اسم کی دو اقسام تھی جو ہم نے پچھلی کلاس میں بیان کی. ایک کہلاتا ہے اس میں نکرہ، جس کو ہم کہتے ہیں کامن ناؤن. انگلش کیا کہتے ہیں؟ کامن ناؤن. اس کی مثال دی تھی میں نے، بک، ایک کتاب. یہ کوئی بھی ایک کتاب ہو سکتی ہے. عربی میں اس کو بیان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر آخری حرف پہ تنوین آ جاتی ہے، اور تنوین سے مراد ہوتا ہے دو زبر، دو زیر یا دو پیش. تو جب بھی اس میں نکرہ ہوگا اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کے آخری حرف کے اوپر ہمیشہ کیا آئے گی؟ تنوین. یہ ہم نے بتایا تھا. دوسری چیز ہم نے بتائی تھی اس میں معرفہ. اس میں معرفہ کو ہم کہتے ہیں انگلش میں پراپر ناؤن. کیا کہتے ہیں؟ اور اس میں جو کانسیپٹ آ جاتا ہے وہ جیسے انگلش میں کہتے ہیں دی بک. تو یہ جو دی لگ گیا ایک خاص کتاب. یہ پڑھایا تھا ہم نے پچھلی کلاس میں. اب اس خاص کتاب کو لکھنے کے لیے ال لگا دیا جاتا ہے. کیا لگا دیا جاتا ہے؟ ال کتاب. فرق کیا ہوا؟ ایک تو ال لگ گیا اور تنوین میں یہاں کتنے پیش تھے؟ یہاں پہ دو. اب کتنے رہ گئے؟ ایک. تو جب بھی ال لگے گا تو تنوین ختم ہو گئی. وہ افراح مذاق کہا جاتا ہے کہ ال جو ہے نا وہ دفعہ 144 ہے. ال کیا ہے رفیق بھائی؟ ال کیا ہے؟ تو دفعہ 100. موٹر سائیکل کون کون چلاتا ہے؟ تو اس کے بعد الف میں کیا ہو جاتا ہے؟ ڈبل سواری ختم. تو یہ سمجھیے دفعہ 144 لگ گئی تو ڈبل سواری ختم. بس یہ ایک ہی آئے گا. ال آئے گا تو سلفل جو ہے یا تو زبر آئے گا یا زیر آئے گا یا پیش آئے گا. یعنی جب ال آ جائے تو تنوین کبھی بھی نہیں آئی. تو یہ ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر یہ ایک تو کور کرا. ایک اور چیز ہم نے پچھلے درس کے اندر کور کرائی تھی، وہ یہ تھی تیسری چیز کہ کچھ جگہ لام پڑھا جاتا ہے کچھ جگہ لام نہیں پڑھا جاتا. جیسے مثال کے طور پر یہ ہارون بھائی ذرا پڑھیے. لیکن میں نے زیر زبر پیش تو نہیں لگایا، لیکن آپ نے لام یہاں نہیں پڑھا اور بل قمروں میں ال کا لام پڑھا. اس کو الشمسو نہیں پڑھا. کیا پڑھا؟ الشمس. چونکہ اس لیے لفظ آپ کو معلوم ہے. لیکن اگر میں لفظ کوئی چینج کر دوں، اب میں کر دوں
اب کیا پڑھیں گے اس کو؟ اب ضاحک. اب سوال یہ کہ اس کا لام پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا، اس میں ہم آپ کو کبھی سنا نہیں. اگر میں کہوں یہ کیا لکھتا ہے، آپ بتاؤ یعنی کیا لکھتا ہے؟ آپ رشتوں کے ساتھ کیسے پڑھیں گے اسے؟ چلو آپ بتائیں بیٹا. ہارون بھائی، یہ ایکچولی فین کو کہتے ہیں عربی میں. مرواحتن کسے کہتے ہیں؟ پنکھے کو. تو یہ ہے مرواحتن، لیکن ال آ گیا تو تن نہیں ہوگا، تو کیا ہو جائے گا؟ المرواحتو. تو کہیں لام پڑھا جا رہا ہے، کہیں لام نہیں پڑھا جا رہا. جیسے الشمسو میں لام نہیں پڑھا جا رہا، والقمرو میں لام. اس کا ہم نے آپ کو ایک لفظ بتایا تھا، حق کا خوف اجل غم ہے. پچھلی کلاس ہے پوری، یہ 14 حروف ہیں. یہ حروف قمری کا ایک جملہ ہے. تو جو اسم ان سے شروع ہو اس میں ال کا لام پڑھا جاتا ہے. جیسے مجھے بتائیں الشمس، ال ہٹائیں کیا بنا؟ شین. اب کا خوف اجب غم ہے، شین آ رہا ہے، تو لہذا ال کا لام نہیں پڑھا جائے. جو اسم ان سے شروع ہوں گے اس میں لام پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. اور جس میں جیسے آپ نے یہ کیا پڑھا تھا؟ حق کا خوف اجب غم ہے، دعا آ رہا ہے اس میں نہیں آ رہا، تو لام نہیں کوئی. اب ضاحک صحیح پڑھا تھا. اب جیسے مرواحت میم، حق کا خوف اجب غم، میم آ گیا، اب لام پڑھا جائے گا المرواحت. تو یہ 3 باتیں پچھلے درس میں نے بیان کی تھی. اگر اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے سوال پوچھیں. اچھا، جو ہمارے حضرت صاحب درس دے رہے ہیں مفتی صاحب، یہ درس قرآن یا درس فقہ نہیں ہے، یہ کلاس بھی ہے. اس درس کے ساتھ یہ کلاس بھی ہے. تو اگر آپ کو جیسے میں نے ایک سوال پوچھا، عقیل بھائی نے پوچھا، تو آپ کے ذہن میں وضو کے حوالے سے کوئی سوالات ہوں اس کو ضرور پوچھیں. جیسے مثال کے طور پہ دانش بھائی ریل گاڑی میں تھے، پانی ختم ہو گیا اور جناب ابھی واش روم میں بھی نہیں ہے اور پینے کا پانی ہے، نماز قضا ہو رہی ہے. ایسا ہو جاتا ہے. اب کیا کریں؟ تو پانی نہیں ہے، نماز قضا کر دیں. تیمم کے لیے پتھر بھی رکھنا کوئی ایگزامپل کسی کے پاس نہیں ہے. تو یہ ساری کنڈیشن. تو اس طرح کے جو پریکٹیکل مسائل آپ کو آتے ہیں نا روزمرہ زندگی میں، بالکل بلا جھجھک آپ پوچھیں. تو ابھی تک اگر میں پورا خلاصہ کروں، یہ تو ایک ایڈوانس چیز میں نے وقت سے پہلے پڑھا دی ہے، لیکن اگر میں کہوں کہ آپ ابھی تک صرف 2 باتیں یاد رکھیں تو وہ آپ کے پاس یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے اس میں نکیرہ، کیا ہوتا ہے؟ اور ایک ہوتا ہے اس میں معرفہ. اس کی پہچان کیا ہے کہ اس میں ال آ جاتا ہے اور اس میں ال نہیں آتا. تو یہ ہوتا ہے کتاب، اور یہ کیا ہو جائے گا؟ الکتاب. جیسے ہم سورہ حشر کی آخری آیتیں پڑھتے ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. اب آپ یہ دیکھیں تو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ال لگا ہوا ہے نا. یہ اگر میں پوچھوں کہ بھائی یہ اسم ہے فعل ہے کیا ہے، آپ کہیں گے ال ہے اور تنوین نہیں ہے، تو یہ اسم ہے. تو الملک اللہ کی صفت ہے، اللہ کا نام ہے، اس کا یہ اسم. القدوس یہ بھی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ اسم ہو گیا. السلام یہ بھی اسم ہو گیا. المؤمن
یہ بھی ہو گیا المہیمن حفاظت نگہبانی، یہ بھی ہے العزیز الجبار المتکبر۔ تو اسم کی پہچان جو ہے وہ آپ کو تھوڑی تھوڑی ہو گئی ہوگی کہ یا تو تنوین آئے گا یا پھر جو ہے وہ الف لام کے ساتھ آئے گا۔ اب جیسے مثال کے طور پہ والعصر، اگر یہ سورہ عصر میں دیکھیں والعصر والعصر، تو اب آپ یہ دیکھیں الف لام آ گیا ہے اور یہاں پہ زیر ہے، تو ضروری نہیں کہ ہمیشہ پیش آئے گا، زبر بھی آ سکتا ہے، زیر بھی آ سکتی ہے، اس کے قاعدے آگے پڑھائے جائیں گے۔ تو یہ بھی کیا ہو جائے گا، کیا کہلائے گا، اسم۔ یہ کیا ہے، اسم، ٹھیک۔ اچھا چلیں ایک ایک مثال کوئی اسم کی قرآن مجید میں کہیں سے باری باری لینا شروع کریں۔ اچھا دیکھیں اللہ کا جو نام ہے اس میں تنوین جو ہے وہ نہیں آتی، اللہ، ٹھیک۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے، جنس۔ اس کو کہتے ہیں جینڈر کو مذکر یا مؤنث۔ اس کو کیا کہتے ہیں ہم، مذکر یا کیا کہتے ہیں، مؤنث۔ ایسے دیکھیں ایک تو حقیقی ہوتے ہیں جس کو ہم ریئل میسکولین اینڈ فیمینن، جن کے جوڑے قدرتی طور پہ موجود ہیں، جیسے مثال کے طور پہ لڑکا ہے اور لڑکی ہے، اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے نا، تو یہ اس میں تو آپ بیت کے اوپر ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث۔ مثال کے طور پہ اینیملز میں بھی، اور اینیمل سے ایک بات میں آج ابھی صبح سے میری پریزنٹیشن ہے منڈے کو، اور اس کا ٹاپک ہے پرپز آف لائف، تو میں تقریباً تمام انٹرنیشنل اسپیکرز کو صبح سے انہیں کو سن رہا ہوں، اور ایک پریزنٹیشن میں اپنی تیار کرنے سے پہلے جو ریسرچر ہوتے ہیں ان کی بات بھی سننی چاہیے، کوئی نہ کوئی کلو مل جاتا ہے۔ چلیے میرا آپ سے یہ سوال ہے، اس ٹاپک کو ایک منٹ یہاں روکتا ہوں۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ واٹ از پرپز آف یور لائف، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں ایک چیز تو یہ طے ہے، میں نے عرض کیا کہ جس بندے نے یہ مارکر بنایا، جو اس کا کریٹر ہوگا نا وہ بتائے گا اس کا کیا کام ہے۔ تو جس بندے نے یہ مارکر ڈیزائن کیا ہوگا، سوچا ہوگا، اس کو کریٹ کیا ہوگا، اس نے بتایا ہوگا جناب مارکر سے لکھنے کا کام ہوتا ہے۔ ایڈیسن نے اگر بلب ایجاد کیا تو اس نے بتایا ہوگا جناب کہ اس بلب سے روشنی لوگوں کو ملے۔ تو جو کسی چیز کا تخلیق کار ہوتا ہے، جو کریٹر ہوتا ہے، وہ اس کی کیریکٹرسٹکس کو بتاتا ہے۔ اچھا پھر ہم مثال کے طور پہ بڑی بڑی مشینوں پہ چلے جائیں، ٹیکسٹائل کی مشینیں ہیں، ویلڈنگ کی مشینیں ہیں، CNC مشینیں۔ تو ایک مشین بنانے والا بھی انسان ہی ہوتا ہے، پھر وہ بتاتا ہے کہ اس مشین سے آپ کیا کیا کام کر سکتے ہیں، اور پھر اس کام کو کرنے کے لیے ایک مینول بھی دے دیا جاتا ہے کہ کس مشین کا یہ مینول ہے، اس میں اس کا آپریشن بھی ہوگا، اس کی مینٹیننس بھی ہوگی، اس کا پروسیجر بھی ہوگا۔ تو کوئی بھی چیز کوئی تخلیق کرتا ہے تو اس کا جو کریٹر ہے نا وہ بتاتا ہے اس کا کیا کام ہے۔ اب آپ یہ سوچیں سب سے پہلے کہ جناب ہمیں کس نے تخلیق کی، سب سے پہلا کوشچن تو یہ ہے، اور جواب آئے گا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں تخلیق کی۔ تو جب اللہ نے تخلیق کیا ہے وہی بتائے گا کہ میں نے اپنے بندے کو کیوں تخلیق کیا۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا۔ تو یہ جو عبادت ہے یہ بندگی ہے، یہ عبادت جو ہے یہ بندگی ہے، اور یہ عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نماز روزہ اور زکوٰۃ حج ادا کریں، یہ تو فرض ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے بھائی نے بڑے اچھے طریقے سے اس بات کو بیان کیا کہ بھائی حقوق اللہ بھی ہونے چاہیے اور حقوق یہ آپ کا بھائی آپ نے کہا کہ حقوق اللہ بھی ہوں، حقوق عباد۔ تو اب آپ کی بات شامل نہیں، اس میں آ جاتی ہے کہ
ایک اگر مثالی طور پر حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں تو نماز روزہ زکات ہے، لیکن جب ہم حقوق العباد میں آئیں گے تو پھر یہ حدیث ہمارے سامنے آئے گی کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ اچھا، اب کنکلوژن یہ بنا کہ زندگی کا مقصد یہ ہے جو ایک دعا ہم مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ تو یہ جو پرپس آف لائف ہے نا، اس کو شارٹ کریں نا اگر وسیم بھائی ایک جملے میں، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ انسان دنیا کی بھلائیاں حاصل کر لے اور آخرت کی بھلائیاں حاصل کر لے تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی عمل کی تفسیر بن جائے۔ اور کل ہمارے بہت ہی پیارے دوست بھی ہیں اور ہمارے ماشاءاللہ مفتی صاحب بھی ہیں، غلام محی الدین قادری صاحب آج بھی ماشاءاللہ کے دو فون آ چکے ہیں صبح سے کچھ چیزوں کے ڈسکشن کا۔ تو میں نے کہا سر میں نے آپ کے کل کے کتاب سے ایک بہت پیاری میں نے اپنے پریزنٹیشن کا ایک نقطہ حاصل کیا، تو بڑے خوش ہوئے کہ میرے حافظ صاحب بتائیے۔ میں نے کہا آپ نے ایک لفظ کہا کہ خانقاہی نظام یہ ہے کہ خود شناسی سے خدا شناسی، تو میں نے کہا کہ ایسا پرپس آف لائف بھی یہی ہے، پرپس آف لائف بھی یہی ہے کہ انسان جو ہے نا من عرف نفسہ اور فقد عرف ربہ، خود شناسی یہ ہے کہ من عرف نفسہ اور خدا شناسی یہ ہے کہ فقد عرف ربہ۔ اس کا پہلا رہے تو اپنی ذات کے اندر ہے۔ تو یہ بڑے نقطے ہوتے ہیں سمجھنے کے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا اب دیکھیں ہم بات کر رہے تھے کہ مذکر اور مؤنث جو جینڈر ہوتا ہے اس کو 3 کیٹیگری میں رکھتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حقیقی، کون سے ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے حقیقی، ایک ہوتا ہے قیاسی اور ایک ہوتا ہے سماعی۔ حقیقی وہ ہوتا ہے جس کے پیئر موجود ہوں، جس میں ریئر یعنی پیئرز موجود ہوں، اب وہ چاہے انسان ہو یا حیوان ہو، جیسے بکرا ہے اور بکری ہے، یا مرغا ہے یا مرغی ہے۔ تو مچھلی میں کیا ہوتا ہے؟ مچھلا و مچھلی ہوتی کیا ہوتا ہے؟ جی محمد جی مچھلی میں کیا ہوتا ہے شکیل بھائی؟ مچھلی ہوتی ہے ہاں ایک ہی نام تو وہ راضی ہے اس بات میں؟ چلو اچھا، قیاسی جو ہے جیسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں، ایک لفظ ہم کہتے ہیں کتاب اچھی ہے، کیا کہتے ہیں؟ اس میں مذکر کا آ رہا ہے یا مؤنث کا آ رہا ہے؟ اور کتاب، اور ہم کہتے ہیں قلم اچھا ہے، اس میں کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ بے جان چیزوں میں بھی نا لینگویج کے اعتبار سے جینڈر کا کانسیپٹ آتا ہے کہ مذکر یا مؤنث۔ اچھا ہاں وہ بات الگ ہے کہ اگر آپ لینگویج کا اسٹائل چینج کر دیں تو ہاں اس میں اب مثال کے طور پہ جیسے پشتو جو ہمارے حضرات ہیں، ہمارے بڑے شاگرد ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بعض اوقات جو ہے میل کو بھی کہہ دیا جاتا ہے تم کیا کرتی ہے، وہ پتہ چلا مذکر کے لیے مؤنث ہے، لیکن باہر کیا کسی بھی لینگویج میں کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ تو قیاسی سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جس کے آخر میں یہ گول کا آ جائے یا یہ والی کا آ جائے جو ہاں میں تبدیل ہو جاتی ہے، ایک ہی ہے، وہ مؤنث کہلائیں گے، اور جس کے آخر میں یہ نہ ہو وہ مذکر کہلائیں گے۔ سمجھ آ گئی بات؟ بس اتنا ہی آج کا لیکچر۔ خلیفہ ہاں وہ اب آئے گا سمائی کے لیے، وہ اسپیشل کیس ہے۔ اسی طرح علامہ، اب علامہ میں بھی تو پتہ چلا آپ نے اتنا ہی درس سیکھا تھا ابھی
اور چلے گئے علامہ صاحب کہنے لگے علامہ صاحب کلاس لے کر آ رہے ہیں حافظ صاحب کی، آپ کا نام ہی غلط ہے. تو کہیں گے کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں گولتا آ جائے یہ والی، اب علامہ تو ایسے ہی لکھیں گے نا. تو حافظ صاحب نے یہ بتایا تھا جس میں آ جائے وہ مؤنث ہے. آپ مذکر ہیں، عالم بھی ہیں، نام آپ نے مؤنث والا رکھا ہوا. تو علامہ صاحب کہیں گے کہ بیٹا تیسرا قاعدہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ تو آپ کہیں گے ابھی تیسرا باقی ہے. چلیے ویسا وہ میں نے پڑھ لینا پھر آ جاؤں. تو اب ایکسیپشنل کیسز بھی ہوتے ہیں. وسیم بھائی نے بتایا خلیفہ، بالکل اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَآدَمَ. تو یہ کچھ ایکسیپشنل کیسز بھی ہوتے ہیں. تو جو بے جان چیزیں ہیں اس کے اندر جس میں یہ تا آ جائے، شمیع بھائی سمجھ آ رہا ہے، یا یہ آ جائے، وہ کیا کہلائیں گی؟ مؤنث. اور جس میں نہیں آئے وہ کیا ہے؟ اب اس کی دیکھیں جلدی جلدی میں کچھ مثالیں دیتا ہوں. چلیے جی، آپ کا نام عابد. اب میں نے اس میں جرت کر کے یہ والی تا لگا دی، تو یہ کیا بن گیا؟ عابد. ساجد مؤنث بنانا ہے. تو بہت سارے نام تو یہاں پہ صرف تے لگا کے معاملہ جو ہے. ایک ڈاکٹر وسیمہ بھی میں نے نام سنا، وسیم. تو میں نے کہا وسیم تو ہے لیکن وسیمہ ڈاکٹر جو ہیں وہ دانشہ کوئی سننے میں نہیں آیا. تو آج کل جیسے نام چل رہے ہیں، جیسے بھی ہمارے استاد صاحب بتا رہے تھے، اب بچیوں کا نام رکھ دیتے انتا. بالکل غلط نام ہے. اول تو یہ فرد ہے، نام ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو ویسے ہی غلط ہے. اور دوسرا جو ہے یہ مؤنث کے لیے بھی استعمال نہیں ہے. اب لوگوں نے اس کو جو ہے نام رکھنا شروع کر دیا قرآن مجید سے، اس طرح کے نام رکھتے تھے. تو اس کے اندر بلکہ ایک اور نام بتایا تھا، وہ ایک اور آیت سے وہ ایک بتایا تھا، یہ بتایا تھا اور ایک اور بتایا. ایک تو اس طریقے سے نہیں قرآن کی آیت سے تو وہ لنکا. اب یہ نام بچیوں کے رکھے جا رہے ہیں کہ قرآن میں آیا بلا حکم کا قسم غلیظ القلب لنفضوا من حولک. اب یہ تو دیکھ لیں کہ اس کا اسٹرکچر کیا ہے، وہ اسم ہے بھی یا نہیں، اس کے معنی مطالب کیا ہیں. اگر قرآن مجید سے ہی دیکھیں تو اس میں تو شیطان بھی ہے بھائی، کیونکہ شیطان کہتے ہیں کہ آپ نہیں رکھیں گے اس سیاق و سراق دیکھنا پڑا کہ اس کے معنی مطالب کیا ہیں. نام رکھنے میں بھی تو یہ گرامر جب آپ سیکھیں گے نا تو آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آئیڈیا ہوتا چلا جائے. اچھا اب دیکھیں جیسے فور ایگزامپل ابھی ہم نے بات کی تھی مروحتن، کس کو کہتے ہیں؟ مروحتن کس کو کہتے ہیں؟ فعل کو. ہاتفن کسے کہتے ہیں؟ ہاتھی کو. ہاتفن ہاں موبائل فون. سیارتن کس کو کہتے ہیں؟ کار کو. اجرتن کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ ٹیکسی کو. جب آپ انشاءاللہ عمرے پہ یا حج پہ جائیں گے کچھ کاریں ہوں گی، ان کاروں پہ لکھا ہوگا اجرتن. آپ سمجھیے ٹیکسی کے ہاتھ نہیں سکتے، یہ اجرت ٹیکسی کو کہتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں مروحتن آخر میں تا آ رہی ہے، آخر میں تا آ گئی تو یہ مذکر ہوگا یا مؤنث؟ بتائیے. جس میں یہ آ جائے وہ مؤنث ہوگا. تو پنکھا اردو میں کیا ہے؟ مذکر ہے. پنکھا چل رہی ہے یا پنکھا چل رہا ہے؟ لیکن عربی میں جب اس کا اسٹرکچر ہوگا تو یہ مؤنث کو زمرے میں چل رہی ہے. ہاتفن
موبائل فون مذکر میں آ جائے. سیارتن کار کو کہتے ہیں. اردو میں بھی میرے خیال میں کار تیز چلتی ہے تو یہ اجرتن ٹیکسی یہ اس کے اندر. اسی طرح جدارن، جدارن کیسے کہتے ہیں جی؟ دیوار کو. تو یہ جو دیوار ہے آپ اس کو مؤنث لیتے ہیں اردو میں ہے نا، دیوار گر گئی تو ہم یہ نہیں کہتے دیوار گر گیا، دیوار گر گئی. لیکن عربی میں جب ہم لیں گے جدارن تو یہ بطور مذکر ہے. تو آج بس اتنا ہی کافی ہے. دوبارہ ریوائز کر لیتے. جینڈر کی بات کی تھی مذکر یا مؤنث، تو ہم نے بتایا تھا تین ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے حقیقی. حقیقی وہ ہوتے ہیں جس کے جوڑے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے، چونٹا اور چونٹی. اس میں دیکھیں کتنا بڑا وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ جاتا ہے. ان سے جو چونٹی تھی نا، جو ملکہ تھی اور اپنی چونٹیوں کے ساتھ چل رہی تھی، تو جب سلیمان علیہ السلام کی سواری جا رہی تھی تو اس نے کیا کہا تھا کہ بھائی اپنے اپنے دلوں میں چلی جاؤ، کہ ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کی سواری ہمیں کچل نہ سکے. صحیح نا عابد بھائی؟ اس چونٹی جو ملکہ تھی اس نے کیا کہا کہ اپنے دلوں میں چلی جاؤ کہیں وہ سواری ہمیں. اچھا اب وائرلیس کمیونیکیشن، اس چونٹی کی آواز کو سلیمان علیہ السلام سماعت اللہ کی عطا اور فتبسم ضاحکا من قولها، اور تبسم بھی فرما رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھے ایسی پیاری سماعت دی کہ میں چونٹی کی آواز بھی سن سکتا ہوں. ہمارا جو ایک انسان کا کان ہے نا، یہ 20 ہرٹز سے 20,000 ہرٹز تک کی فریکوینسی کو سننے کی صلاحیت ہے. اگر کوئی 10 ہرٹز کا ساؤنڈ ہوگا وہ آپ نہیں سن سکتے، اور کوئی 20,000 ہرٹز سے ایکسیڈ کر جائے سپر سونک ڈومین کے اندر، وہ آواز بھی آپ کا کان سننے سے قاصر ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو جو تصرفات و اختیارات عطا فرماتے ہیں. تو اگر سلیمان علیہ السلام ایک چونٹی کی آواز اتنے فاصلے سے سن لیں تو یہی انبیاء کے تصرفات ہیں، تو وہ تو چونٹی ہے. تو اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی اخلاص سے کائنات میں کہیں سے بھی درود و سلام پیش کرے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے سماعت کرے. اچھا، تو کسی نے سوال کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ یہ بتائیے وہ جو قرآن میں سورہ نمل ہے، اچھا سورہ نمل ہے، اب اگر میں نمل کی بات کروں تو اس میں تا نہیں ہے جو سورت کا نام ہے، ایسے لکھتے ہیں نا نمل، چونٹی چونٹا چونٹی کو کہتے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ وہ جو چونٹی تھی وہ چونٹی تھی یا وہ چونٹا تھا، وہ مذکر تھا یا مؤنث؟ جو سلیمان علیہ السلام سے کمیونیکیشن ہو رہی ہے وہ چونٹا تھا یا چونٹی تھی؟ تو آپ نے بلا تعامل فرمایا کہ قرآن کی جو آیت آئی وہ تھا قالت نملۃ. تو یہ تائے تانیث اور یہ قالا کی جگہ قالت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق لکھا کہ اگر وہ مذکر ہوتا تو قال نمل ہوگا، وہ چونکہ مؤنث تھی تو قالت نملۃ. تو آپ دیکھیں جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں نا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں. اگر آپ جیسے جیسے اسی علم کے اوپر تحقیق کریں گے تدبر تو دریچے کھلتے چلے جائیں گے. لیکن آج کے سبق سے آج آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی عظمت کہ دیکھیں اس لاجک سے جو آج آپ نے سیکھی ہے انہوں نے ایک لمحے میں بلا تعامل جو ہے نا وہ اس کا جواب جو ہے وہ عطا فرمایا کہ وہ مؤنث تھی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان معاملات کو پڑھنے سمجھنے. جی 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 بالکل. نام سے جو علم الاداب کی روشنی میں یقیناً جو اس کے علم الاداب سب الشیء عادہ اس کے آداب نکال کر جو مختلف بزرگان دین اس سے استفادہ اور وظیفے دیتے ہیں یہ بالکل اس سے جیسے آپ دیکھیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 اس کے آداب ہیں. اللہ
اس کے آداب ہیں. صحیح شاہ صاحب. اسی طرح آپ پڑھتے ہیں محمدن, اس کے جب ایڈ کرتے ہیں میم ہا میم دال تو وہ 92 بن جاتے ہیں. ہاں مطلب وہ جو آپ دیکھیں نا کمپیوٹر ہے نا ادھر, اب آپ لوگ سوال کرتے ہیں تو کمپیوٹر ہے کیا, وہ 1010 اور دونوں میں سارا کام کر رہا ہے. تو یہ عدد بڑے معنی رکھتے ہیں. ٹھیک. اچھا چلیں, تو اس میں اب میں گزارش کروں گا. ہاں نحل اس کو کہتے ہیں شہر کی مکھی کو. وہ جو ہاں نحل جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں, شہد کی مکھی کو. اور نمل کسے کہتے ہیں, چونٹی کو. اور عنکبوت کسے کہتے ہیں, مکڑی کو. تو میرے حساب سے بچوں کی ایسی جو کتابیں ہونی چاہیے کہ جس میں قرآن میں جتنے اینیملس کا تذکرہ ہے اور وہ تمام کے تمام اس میں موجود ہوں, ووکیبلری ہو, اسٹرکچر ہو, تو چیزیں انشاءاللہ سمجھنا چاہیے. تو چلیں آج اس کلاس کو یہیں تک رکھتے ہیں.